یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ 18 کے بعد جو ہمارا IMF کا پروگرام ہوا اس سے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ گیا، اس سے ہماری ڈیویلیویشن ہوئی، اس سے قیمتیں بڑھیں، اور یوٹیلیٹی پرائسز کی وجہ سے بھی ہماری جو انفلیشن بڑھی۔ لیکن پھر جب سونے پہ سہاگا یہ ہوا، کووڈ ہو گیا۔ اب کووڈ کے بیچ میں دنیا کی سپلائی لائنز جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہیں، بیکاز لوگوں نے اتنی جو پروڈکشن ہے پوری دنیا میں پروڈکشن افیکٹ ہوئی ہے، کم ہوئی ہے پروڈکشن، اور اس کے بعد جو لاجسٹکس ہیں اس نے بھی اس پہ اثر اندازی کی ہے۔ آپ اس وقت جو $1500 کا کنٹینر تھا وہ آج $7,000-8,000 پہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ نہ صرف وہ قیمت بڑھی ہے اتنے سے، لیکن یہ ہے کہ وہ شارٹیج ہو گئی ہے کنٹینرز وغیرہ کی، کہیں جا کے، کیونکہ اگر کنٹینر جا کے US چلا گیا تو وہاں سے واپسی کی ان کو مشکل ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کموڈیٹیز شارٹ ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس وقت جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں پوری دنیا کے بیچ میں، وہ پوری دہائی میں تو سب سے زیادہ ہی ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پچھلے 40-50 سال میں اس سے زیادہ پرائسز نہیں گئی۔ لیکن اگر آپ ہمارا دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے بیہیو کیا ہے، مطلب پاکستان میں، تو پچھلے 2 سالوں میں اگر آپ جنرل CPI جو ہماری جو ہے وہ تقریباً 9.3% سے نیچے ہوتے ہوتے 8.4 پہ ہے اس وقت، اور اس میں فوڈ انفلیشن جو ہے جولائی 20 کے بیچ میں اربن ایریاز میں 15% تھی، رورل ایریاز میں 17.8% تھی۔ وہ اب اربن ایریاز میں 10% ہے، 15 سے 10 پہ آئی ہے، اور رورل ایریاز میں وہ 17 سے 9.1 پہ آئی ہے۔ تو فوڈ انفلیشن ہمارے یہاں کم ہوئی ہے ورسز 1 سال پہلے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 1 سے 1.25 سال پہلے۔ انٹرنیشنل پرائسز کو اگر آپ دیکھیں تو شوگر جو ہے وہ 2018 میں $240 پر ٹن تھی، آج $430 پر ٹن، تو تقریباً 80% کا فرق ہے۔ لیکن اگر آپ قریبی دیکھ لیں کہ مطلب تقریباً آپ دیکھیں کہ 50% کا فرق ہے۔ کروڈ آئل میں بھی اسی طریقے سے 58% کا فرق ہے۔ لیکن اگر ہم نے کیا کیا، اگر آپ 1 سال پہلے کی جو شوگر پرائسز ہیں اس میں 11 سے 12% کا فرق ہے، جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا 50% کا، اور کوکنگ آئل کے بیچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 50-60% کا فرق جو ہے 50% کا فرق ہے، اور ہم نے اس کو 33% پہ رکھا۔ اور اس میں گڈ نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا آج کی میٹنگ میں کہ ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہے اس میں ریلیف دیں گے، اور کوئی تقریباً 45 سے 50 روپے فی کلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے ان سے، یہ جو پرائز ہیں، اور یہ حکومت اپنی جیب سے پیسے کرے گی۔ ویٹ کے اوپر بھی کوئی تقریباً 13.5% جو ہے ہماری گروتھ ہوئی ہے، اور اتنے ہی میرے خیال میں انٹرنیشنل پرائسز بھی کوئی 15% اوپر گئی، نہیں 32%، تو ہم 13-13.5 میں۔ لیکن اس میں بھی جو آج جو ڈیسیژن ہوا تھا پچھلے ہفتے میں، ابھی امپلیمنٹ ہو گیا کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ کوئی 2040 روپے ہے ویٹ کی، اور وہ جو ہے 20 اس کے کلو کے اس میں، اور ہم اس کو دے رہے ہیں 1950 پہ آج لے کے آ رہے ہیں۔ آج وہ مارکیٹ ریلیزز ہوں گی 1950 روپے کی، تو اس میں فرق آئے گا۔ اب پیٹرول کے اوپر بھی پچھلے دنوں کافی وہ بات ہوئی، ہنگامہ ہوا کہ جی یہ کیا کریں۔ میں آپ کو پیٹرول پرائسز کی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت 123 روپے پہ لیٹر پہ دے رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان جو ہے ادھر 250 روپے فی لیٹر ہے،
اور بنگلہ دیش وغیرہ میں 198، کسی میں 186، 30-40% ہم جو ہے سارے جو ممالک ہمارے ارد گرد ہیں ان سے ہم سستے ہیں. تو یہ واویلا مچ گیا کہ جی انہوں نے 5 روپے بڑھا دی، 1 روپیہ انہوں نے کہا تھا اوگرا نے 5 روپے. تو کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کو اوگرا نے کہا کہ 10 روپے 77 پیسے ڈیزل پہ بڑھا دیں. ہم نے اس کو بھی 5 روپے اس لیے کیا کہ ڈیزل بہت یوز ہوتا ہے، اس کے کیسکیڈنگ افیکٹ ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ باقی چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پیٹرول پرائسز اتنی بڑی 50% وغیرہ جو پچھلے 4-5 مہینوں میں ہم نے 13-14% ہی صرف بڑھائی ہے. باقی اپنی جتنی سبسڈی تھی ہمارے پاس، جس کو پیٹرولیم لیوی آپ کہتے ہیں، وہ ہم نے واپس کر دی عوام کو، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت ویسے مہنگائی ہے، تو اگر آپ پیٹرول کی پرائسز بھی اس طرح پاس تھرو کرتے رہیں گے تو اس وقت میرا جو ہدف ہے بجٹ میں وہ 600 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی کا، اور میرے پاس ابھی تک پیسے کچھ نہیں ہیں. ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. ہم نے کہا نہیں، عوام کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو پیٹرول کے اوپر تو آپ مطلب جو ہماری اپوزیشن ہو رہی ہے، جو بات کری، تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے حکومت کر کیا رہی ہے اس کے اوپر؟ حکومت یہ ہے کہ پالیسی جس میں نے آپ کو بتا دی کہ آٹے کے اوپر ہم نے 1950 پہ لے کے چلے گئے، گھی پہ 50 روپے کی ہم آپ کو دے گئے سبسڈی. چینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دیے ہیں 89 روپیز 75 پیسے پر کلو ہوگی، یا تقریباً مطلب 90 سمجھیں. اور اس پہ جو ہمیں کاسٹ آ رہی ہے، کیونکہ ہم ان کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ حکومت خود اٹھائے گی، وہ سبسڈی اٹھائے گی. تو آپ کو 90 روپے پہ چینی ملے گی. پھر جو بڑا ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسڈی دیں گے، اپنے غریب عوام کو ڈائریکٹ اب سبسڈی دیں گے. جس طرح احساس پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اسی طرح اب ہم آٹے پہ دیں گے، چینی پہ دیں گے، گھی پہ دیں گے، اور دالوں پہ دیں گے. یہ 12.5 ملین ہاؤس ہولڈز کو دیں گے، جو تقریباً 40 سے 42% پاپولیشن ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں نچلے طبقے میں پر ہاؤس ہولڈ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی لحاظ سے 40 سے 42% لوگوں کو ہم کیش سبسڈی دیں گے. یہ ہماری ڈائریکٹ انٹرونشن ہے. اور احساس کے تھرو ہم لوگ ظاہر ہے وہ پناہ گاز بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹولی ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی جو فارم سے لے کے ریٹیل تک جو بھی چین ہے، اس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں بڑے سائنٹیفک طریقے سے کہ کہاں زیادہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں، مڈل مین کہاں پیسے بنا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ تو 400 300% بن رہا ہے. وہاں مڈل مین جو ہے وہ بنا رہا ہے پیسے. ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس پہ. ظاہر ہے کہ مطلب 300%، 250%، 400% تو ایکسیپٹیبل نہیں، لیکن اس کا ایک پورا طریقہ ہے. مطلب ہم پروسیس کر رہے ہیں، وہ اب کر رہے ہیں. اسٹریٹجک ہم ریزروز کریٹ کر رہے ہیں. ویٹ وغیرہ کے تو میں نے کہے تھے، لیکن اب دالوں کے بھی ہم کر رہے ہیں. دالوں کے کریں گے ہم، پیاز کا کریں گے. جو چیز ہم جس کے اسٹریٹجک ریزرو کر سکتے ہیں، جو عام چیزیں ہیں، یہ کوئی 20 چیزوں کے ہم نہیں کریں گے. ہم چند چیزوں کے کریں گے جو کہ عام یوز ہوتی ہیں ہمارے عوام کے لیے. پھر ہم نے کارٹلائزیشن ہو رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرغیوں میں ادھر کارٹلائزیشن سیمنٹ میں ہوئی ہے وغیرہ، اس کو سیمنٹ وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں پہ گھی پہ کارٹلائزیشن پتہ چلا. تو ہم کمپٹیشن کمیشن کو کہا ہے، ہم نے کہا اس پہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں. اور پھر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ پہلے ہماری ہوتی تھی، ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھیں، میجسٹریٹس ہوتے تھے، مشرف کے وقت میں ان کو ہٹا دیا گیا. اب ہم واپس ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جو نیچے اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ہر من مانی سے لوگ جو ہیں وہ قیمتیں لے رہے تھے. وہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا یہ انفورس کرنے کا. اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں، بیکاز اس سے کم از کم ہمارے یہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اس چیز میں بہت ہی وہ
ورڈ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم میڈیم اور لانگ ٹرم کے بھی آپ پلان بنائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بعد میں جو ہیں کم از کم یہ پھر سے یہ کرائسس نہیں آنے چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی ہم نے انکم لیولز بڑھانے. آپ انکم لیولز بڑھیں گے, انکم لیول جو ہیں آپ کا جو جس طرح جی ڈی پی گروتھ ہوگی, انکم لیول بڑھیں گے, ٹرکل ڈاؤن ہوگا. لیکن ہم وہاں نہیں رک رہے. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی مہینے کے انشاءاللہ اینڈ پہ وہ کامیاب پاکستان جو پروگرام میں کہتا رہا ہوں وہ لانچ ہو جائے گا. اس سے ہمارے نچلا طبقہ ہے اس کو ڈائریکٹ ایک قسم سے جو ہے بوسٹ مل جائے گا, کہ انٹرسٹ فری لونز ملیں گے, کاروبار کے لیے ملیں گے, ایگریکلچر کے لیے ملیں گے, گھروں کے لیے ملیں گے, اور صحت کارڈ ملے گا, اور ٹیکنیکل ٹریننگ ملے گی. ایک تو ہم نے انکمز بڑھانی ہے, لوگوں کی افورڈیبلٹی بڑھانی ہے, بیکاز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, انکمز نہیں بڑھتی, تو ظاہر ہے یہ پرابلم. دوسری چیز ہے ہم نے انکریز کرنی ہے پروڈکشن. ہم یہ جو چیزیں جو ویٹ وغیرہ جو اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں بھائی, ہم کسی زمانے تو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے یہ چیزیں, اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں کیوں امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کا پروڈکشن جب آپ بڑھائیں گے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا لوکل مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی. پھر ہم نے جو بیچ میں جس طرح میں نے کہا کہ بیچ میں مڈل مین نکالنے کے لیے آپ کو کولڈ اسٹوریجز چاہیے, آپ کو کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ چاہیے, آپ کو ایگری مالس چاہیے, تاکہ جو فارمر ہے اور آپ کا جو یوزر ہے وہ مل جائیں ایک ہی جگہ آ کے. وہ وہیں اب دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, بڑی بڑی ایگری مالز ہوتی ہیں, وہاں جو ہے وہ جو پرائس ڈفرینٹ ہوتی ہے, عام جگہوں پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو وہ ہم نے کریٹ کرنی. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم کر رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ان دی میڈیم ٹو لانگ رن جو ہے یہ ہمارے جس طرح ساری دنیا میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے جنرل فوڈ پرائسز میں. تو یہ تو کووڈ ہو گیا نا, کووڈ تو ایک قسم کا کووڈ ہو گیا. کووڈ کے بیچ میں تو دیکھیں نا انسانی جانیں بھی گئی ہیں, تو اس کو تو ہم تو کوئی حکومت کنٹرول کر سکی ہے, یہ تو آسمانی آفت ہے. اسی طریقے سے اس نے یہ کریٹ کیا یہ اس امبیلنس جو اس دفعہ کیا. لیکن جو باقی بھی ہمارے امبیلنسز ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ ہم نے سارے کیے ہیں. تو میں یہیں ختم کروں گا, اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنا جمشید چیمہ صاحب کو کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. اس میں جی 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. پہلی بات پیٹرول کی ہوتی ہے. تو پیٹرول میں اس وقت دنیا میں جو اوسط پرائس ہے ورلڈ گلوبل جو ہے وہ 201 روپیہ پر لیٹر ہے. 201 روپیہ, اور ڈیزل کی پرائس دنیا میں 180 روپے پر لیٹر اس وقت چل رہی ہے. ہم 201 روپے کے مقابلے میں 124 روپے بیچ رہے ہیں, اور 180 روپے کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم بیچ رہے ہیں 121 روپے. اب پھر اگلی بات آتی ہے جی انکم. انکم میں پر کیپیٹا جی ڈی پی پی کے حساب سے یہ ہمارے پاس لسٹ ہے سامنے. اس میں ہم 100 آپ کہہ لیں کہ دنیا کے 50 ملکوں سے زیادہ امیر ہیں. 50 ملکوں سے ہم دنیا کے زیادہ امیر ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں پیٹرول کو, تو پیٹرول میں ہم بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ایسے ملک ہم سے پیٹرول میں سستے صرف وہ ملک ہیں سوائے مصر کے, صرف وہ ملک سستے ہیں جو پیٹرول کے نیٹ ایکسپورٹر ہیں. دنیا کا کوئی ملک جو نیٹ اپنا پیٹرول اپنا تیل پیدا نہیں کرتا وہ ہم سے سستا نہیں ہے. مثلا افغانستان ہم سے اس کی انکم جو ہے آدھی سے بھی کم ہے, لیکن ان کا پیٹرول میں ہم سے وہ مہنگے ہیں. ہم 21 نمبر پہ پیٹرول میں ہیں. ہم سے جو مہنگے, جسٹ ایک ایگزامپل ہمارے علاقے کے ملک ہیں پاکستان بیچ رہے ہیں 0.73 70 سینٹ کا اس وقت پیٹرول بیچ ہے پاکستان. لبنان, یو کین سے پاناما, سری لنکا, ترکی, بھوٹان, چاڈ, ویتنام, یہ ہماری جیسے انکم کے ملک ہیں. بنگلہ دیش 1.04 ڈالر کا بیچ رہا ہے, یعنی تقریباً 180 روپے. انڈیا 233 روپے کا بیچ رہا ہے. سری لنکا ہم سے مہنگا بیچ رہا ہے. نیپال ہم سے مہنگا بیچ رہا ہے. آپ کہہ لیں ویتنام ہم سے مہنگا بیچ رہا ہے. دنیا کے جتنے ملک آپ کہہ لیں اس خطے میں سوائے فار ایسٹ اپنا مڈل ایسٹ کنٹریز جو آپ کہہ لیں عراق, ایران, وینزویلا اور قطر, کویت, یہ بھی 14-15 ملک ہیں جو تیل اپنا پیدا کرتے ہیں, اور وہ ہم سے سستے ہیں. باقی تمام ملکوں سے ہم پیٹرول سستا بیچ رہے ہیں. اسی طرح ڈیزل میں ہم 26ویں نمبر پہ 25 ملک ایسے ہیں جو ہم سے سستا بیچتے ہیں. باقی تمام دنیا سے ڈیزل ہم سستا بیچ رہے ہیں. انکم کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر تیسری بات ہے لوکل جو آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ,
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 5 سال جو ایوریج پیٹرول بیچا ہے وہ 88 سینٹ لیٹر بیچا ہے، 88 سینٹ لیٹر۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے 5 سال جو پیٹرول بیچا ہے 79 سینٹ لیٹر، اور ہماری گورنمنٹ نے جو پچھلے 3 سال پیٹرول بیچا ہے یہ آپ کہہ لیں 67 سینٹ لیٹر۔ یہ ہم نے آپ کہہ لیں تینوں گورنمنٹوں سے ہم نے پیٹرول سستا بیچا۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے، اس کا چونکہ جواب دینا بڑا ضروری ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ڈالر کو اگر ہم دیکھتے ہیں 1947 سے لے کے 1970 تک ڈالر جو ہے یہ 42% مہنگا ہوا، 3.3 روپے سے 4.7 روپے میں۔ بھٹو صاحب کے دور میں یہ 9.9 روپے کا ہو گیا، یعنی 110% بڑھا۔ اس کے بعد جنیجو صاحب کا دور ہے، ضیاء صاحب کا دور ہے، پھر بے نظیر صاحب کا دور ہے۔ سو پیپلز پارٹی کے دور میں یہ آپ کہہ لیں 44%، 110%، 34% اور پھر 36%۔ یہ ڈالر ان کے دور میں بڑا، 2 سال تھے، یہ 4 سال تھے، یہ 5 سال تھے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں آپ کہہ لیں 28% اور 36% یہ ڈالر بڑا۔ اسی حساب سے تقریباً یہ ڈالر جو ڈیفیسٹ ہوا ہے ہمارے ہاں، اسی ہمیں حکومت ملی تو 129 روپے کا تھا اور بعد میں بڑھا اور پہلے فلو میں بڑھا۔ لہٰذا اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے ریگارڈنگ جمشید اقبال چیمہ، فروخ حبیب اور وزیر خزانہ شوکت طرین کی پریس کانفرنس جاری ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تیل پیدا کرنے والے ملک ہم سے سستا پیٹرول بیچتے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔